مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگارا نے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق سے منصورہ لاہور میں ملاقات کی ہے۔ مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگاڑا جب منصورہ پہنچے تو جماعت اسلامی کے رہنماؤں سراج الحق، لیاقت بلوچ نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں میں 1 گھنٹہ تک ملاقات جاری رہی۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیر پگاڑا نے کہا کہ اس وقت ملک کا کوئی بھی لیڈر فیڈریشن کی بات نہیں کر رہا۔ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے آپس میں بانٹ لیں گے۔ چیئرمین کا دیکھیں آپس میں کیا حساب کتاب کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف پیپلز پارٹی ہے، دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے۔ پچھلے 2 سال سے تو آپس میں ساتھ ہی چل رہے ہیں، تو میرا خیال اس پہ بھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، آپس میں کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ لے چلیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما پیر پگاڑا منصورہ لاہور میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف لے جانے کے لیے جدوجہد کریں گے اور سیاست کو اور جمہوریت کو جو اس وقت کچھ لوگوں نے یرغمال بنایا ہے اپنے ٹریک پر رکھنے اور پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے مل جل کر جدوجہد کریں گے۔ میں ایک بار پھر پیر صاحب پگاڑا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی کچھ جملے آپ کے سامنے ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کی مہربانی، آپ نے تکلیف کی۔ میرے بھائی امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی بہت مہربانی ہے کہ جب یہ کراچی آئے تو میری طرف تشریف لائے اور مجھے کافی خوشی ہوئی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے منصورہ آنے کی دعوت دی۔ مجھے آنے میں تو دیر ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس موقع پہ آیا ہوں جب ہمارے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سینٹ کے الیکشن جیتے ہیں۔ میں پرسنلی مبارکباد بھی دینے آیا ہوں۔ میں ادھر یہ سمجھ کے آیا تھا کہ ہم 2 4 5 لوگ ہوں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی ادھر محفل ہو جائے گی۔ تو جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ جب سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو 2 4 سیاسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ بالکل ہم نے باتیں کی، کچھ پرانے زمانے کی باتیں کی، کیونکہ میرے والد کا جماعت اسلامی کے ساتھ ایک قریبی رابطہ، ایک واسطہ رہا ہے، اور میرے ادھر آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں، پرانے واسطے داری کو مزید آگے ہم بڑھائیں۔ میں اس وجہ سے بھی ادھر آیا تھا۔ دوسرا، میرے سراج بھائی سے یہ بات ہوئی تھی کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا جو سیاسی لیڈر ہے کوئی بھی فیڈریشن کی بات ہی نہیں کر رہا۔ پاکستان جو ہے فیڈریشن ہے، کوئی پنجاب کی بات کر رہا ہے، کوئی سندھ کی بات کر رہا ہے، کوئی فرنٹیئر کی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہر ایک نے اپنے 2 اینٹ کی مسجد الگ الگ بنا لی ہے۔ تو یہ تو ہم ایک غلط رخ پہ چل پڑے ہیں۔ ہمارے لیڈرز کو پہلے تو فیڈریشن کی بات کرنی چاہیے، اس کے بعد کسی صوبے کی بات کریں جو یہاں نہیں نظر آ رہی۔ اس پہ میری کافی دیر تک سراج بھائی سے بات ہوئی، اور خدا کرے گا کہ ہمارے لیڈران کو خدا صحیح ٹریک پہ لے آئے کہ اس قوم کو، اس عوام کو تکلیفوں سے، مشکلات سے باہر نکال سکے۔ اور نیک نیتی سے اگر کام کریں گے تو ہم تکلیفوں سے باہر بھی آ سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح یہ ملک چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں ہم بہت بڑے ایک نقصان کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ جس طرح امیر جماعت اسلامی نے ابھی بتایا سندھ کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں بتایا ہے، کیونکہ سندھ کی موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ سندھ میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہو۔ سندھ میں تقریباً سب ادارے
खत्म हो चुके हैं और ये एक बड़े फिक्र और अफसोस की बात है कि किस तरह ये मुल्क को चलाया जा रहा है। इस तरह तो कोई भी आदमी अपने घर का निजाम भी नहीं चलाते जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है। इस पे हमारी काफी बातचीत हुई है और इंशाल्लाह आगे भी हमारी मुलाकात होगी। मेरा छोटा भाई मेरे साथ है जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी है, तो मैंने इस वक्त अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। पीर पगाड़ा से मुलाकात में उनका कहना था कि इस नुक्ते पर इत्तेफाक हुआ है कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लाने के लिए मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। पीर पगाड़ा ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उनका कहना था उन्होंने सबसे पहले सिराजुल हक को मुबारकबाद दी सेनेट इलेक्शन जीतने पर, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि वो लोग अब मिलकर काम करेंगे। लीग फंक्शनल और जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लाने, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक